اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کم و بیش 18,000 عالمین کو تخلیق کرنے سے پہلے جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی، اس وقت صرف ایک ذات موجود تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ چاہا کہ میرے ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کی کبریائی کے مقامات تک اور کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کی قدرت کے کمالات تک اور اس کے تمام معجزات کو جان کر، اس کی طاقت کو پہچان کر اس کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرے۔ زمین و آسمان اور کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بنایا۔ جب اللہ نے چاہا کہ کائنات بن جائے تو کائنات اور اپنے درمیان ایک پردہ قائم رکھا تاکہ خالق اور مخلوق الگ الگ ہستی کے طور پر متعارف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا اور رسول اللہ کو مقام محمود میں جگہ عطا فرمائی، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بندے کی پہنچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کائنات کے لیے کوئی حکم نازل فرماتے ہیں یا کن کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال اور اس کی ربوبیت کے انوارات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو تجلیات، انوارات اور مشیت موجود تھی وہ سب کن کے بعد مظہر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ کائنات تجلیات کو براہ راست برداشت نہیں کر سکتی۔ کائنات میں انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں اپنے مقام سے ذرہ برابر اوپر نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو جو پیغام ملتا ہے وہ بصورت وحی لے آتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی براہ راست اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نازل ہو جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر جل کر راکھ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اس پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر تم قائم رہ جاؤ تو دیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی کا نزول کیا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو اس تجلی کو برداشت کر سکے اور نہ پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر سکا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور مخلوق کیسے اس تجلی کو براہ راست برداشت کر سکتی ہے؟ کروڑوں سال سے دن رات باری باری بدل بدل کر آ رہے ہیں، کبھی رات ہو جاتی ہے، کبھی دن آ جاتا ہے۔ لاکھوں سال سے آپ گندم کھا رہے ہیں جو موسم کے حساب سے کبھی غیب میں چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ موجود ہو جاتی ہے۔ جہاں ہم سب ہوا، پانی اور کھانے پینے کے محتاج ہیں، اور اگر پانی یا ہوا نہ ہو تو زمین مردہ ہو جائے گی، مخلوق ختم ہو جائے گی۔ اصل حیثیت روح کی ہے۔ روح کے بغیر مادی جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ روح کے بغیر مادی جسم کی حیثیت لاش جیسی ہے۔ جب تک روح مادی جسم کو سنبھالے رکھتی ہے آدمی زندہ رہتا ہے، اور جب روح مادی جسم سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو تخلیق نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بتانے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان تمام تر عالمین کو تخلیق فرمایا، جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔
اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے عملی پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔